بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية، مؤلف رحمہ اللہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء معتد به، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کسی معتد بھی چیز پر نہیں ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ لیست النصارى على شيء معتد به، معتد بھی مطلب جس کا کوئی اعتبار ہو، جس کا شمار ہو، جس کی کوئی قیمت ہو، مطلب نصارہ کسی برحق چیز پر نہیں ہے، باطل دین پر ہے۔ ان کا جو دین ہے نصارہ کا وہ باطل ہے، غلط ہے، کسی قابل اعتبار چیز پر نہیں ہے۔ ان کا جو دین ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ درست نہیں ہے، مطلب وہ لوگ غلط رستے پر ہیں۔ وَكَفَرَتْ بِعِيسَىٰ، اور یہودیوں نے عیسیٰ کا انکار کیا، کفر کیا۔ یہ بات کہہ کے کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور ان کو اللہ کے نبی ماننے سے انہوں نے منع کر دیا۔ عیسائی کو کافر کہہ سکتے ہیں کیا؟ جی عیسائی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ جی ہاں، جی بے شک۔ مطلب جو عیسائی فی الوقت ہیں، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کو کافر کہہ سکتے ہیں، بلکہ کافر کہیں گے، ان کو کہہ سکتے نہیں بلکہ یقینی طور پر وہ کافر ہیں۔ عیسائی یہودی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ کافر ہیں بالاتفاق، اس میں کوئی اجتہاد شک و شبہ والی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، وہ عیسائی، وہ نصارہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں، اس سے پہلے جو نصارہ ہے، اگر وہ اپنے دین پر ہے تو وہ پھر کافر نہیں ہے، وہ پھر مسلمان ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہودیوں نے کہی نصارہ کے بارے میں، اور یہی بات نصارہ نے یہودیوں کے بارے میں کہی۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء معتد به، اور ایسے ہی نصارہ نے کہا کہ یہودی بھی کسی معتد بھی چیز پر نہیں ہے۔ وَكَفَرَتْ بِمُوسَىٰ، اس طرح سے ان لوگوں نے بھی موسیٰ کا انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کر بیٹھے۔ یہ جو آخری بات ہے وَكَفَرَتْ بِمُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا یا کفر کیا، یہ بات تھوڑی سی محل نظر ہے۔ کیوں محل نظر ہے؟ اس لیے کہ عیسائی لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ عیسائی لوگ گرچہ یہودیوں کو غلط مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ اللہ کا نبی مانتے ہیں، کافر انکار نہیں کرتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن عیسائی لوگ یہودیوں کے بارے میں، کیونکہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل دیا تھا، تورات کو بدل دیا تھا، تو اس لیے نصارہ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے جس کا کوئی اعتبار و شمار ہو۔ یا یہ کہ نصارہ نے بھی غلو سے کام لیا، یہودیوں نے جب نصارہ کا انکار کیا اور نصارہ کو باطل کہا تو نصارہ نے بھی ان کو جو ہے باطل قرار دیا، یا ان کے نبی کا بھی بعض لوگوں نے انکار کر دیا نصارہ میں سے۔ ورنہ عموماً جو ہے نصرانی یا نصارہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے۔ نصرانی جو ابھی نصرانی عیسائی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام اور سابق انبیاء پر، بہت سے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، بہت سے انبیاء کا انکار کرتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نصارہ کے پاس جو کتاب ہے، کتاب مقدس، نصارہ کے پاس جو کتاب ہے کتاب مقدس، جس کو عہد جدید بھی کہتے ہیں، العہد جدید، یہ انجیل ہے جو ہے، اور بائبل ہے جو، اس میں تورات بھی داخل ہے۔ انجیل اور تورات دونوں کا مجموعہ ہے۔ اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ نصارہ
جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ فرقوں کی رہی ہو نصرانیوں میں سے، واللہ اعلم۔ اچھا آگے ہے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں یہودی اور نصرانی، یہ دونوں لوگ الفریقان، دونوں فریق یتلون الکتاب، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، المنزل علیہم، المنزل علیہم، جو کتاب ان کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ یہودیوں پر جو کتاب نازل ہوئی تورات، نصارہ پر جو کتاب نازل ہوئی انجیل، دونوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ وفی کتاب الیہودی تصدیق عیسیٰ، اور یہودیوں کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے۔ یہودیوں کی کتاب، کون سی کتاب ہے یہودیوں کی؟ تورات، تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ وفی کتاب النصارى تصدیق موسیٰ، اور نصارہ کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے۔ مطلب نصارہ کی جو کتاب ہے انجیل، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ تو جب ایک دوسرے ان کی اپنی کتابوں میں جن پر وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کتابوں میں دوسرے نبی کی تصدیق موجود ہے، تو پھر اس کی تکذیب کیوں کر رہے ہیں، اس کا انکار کیوں کر رہے ہیں، اس کی تکفیر کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی اپنی کتاب پر تو ایمان رکھو، تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہوا موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، تو پھر کیوں ان کا انکار کرتے ہو؟ تو اس طرح سے یہود و نصارہ نے ایک دوسرے کو باطل قرار دیا، حالانکہ دونوں غلط کر رہے تھے، دونوں غلط کر رہے تھے۔ ان کو اللہ کے آخری نبی پر ایمان لانا تھا۔ یہودیوں پر واجب تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر عیسائیوں پر واجب تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ والجملۃ حال، یہ جملہ حال واقع، وہم یتلون الکتاب، اس حال میں کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح جیسے ان یہودیوں نے کہا تھا اور نصرانیوں نے کہا تھا، ایسے ہی کما قال ہؤلاء، جیسے ان لوگوں نے کہا ہے، قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کہا جو علم نہیں رکھتے ہیں۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے ہیں، مثل قولہم، ان کے قول کے جیسے، ان کی بات کے جیسے۔ کون لوگ علم نہیں رکھتے ہیں؟ ای المشرکون من العربی، یعنی مشرکین عرب نے بھی ایسی ہی بات کہی، مشرکین عرب، وغیرہم اس کو رفع دیا اس لیے کہ مشرکون پر عطف ہے، وغیرہم نہیں پڑھا ہے، عرب پر عطف نہیں مانا اس کو، وغیرہم پڑھا ہے اس لیے کہ مشرکون پر عطف ہے، یعنی مشرکین عرب اور مشرکین عرب کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی یہی بات کہی جیسی بات یہود و نصارہ نے کہی۔ یعنی مشرکین عرب نے بھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کسی صحیح چیز پر نہیں ہیں، یا دوسرے دین والوں کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ لوگ درست رستے پر نہیں ہیں۔ ہر کسی نے یہی کہا دوسرے کو کہ تم صحیح رستے پر نہیں ہو، مثل قولی، ان کے قول کے جیسے، بیان لمعنی ذالک، یہ مثل قولہم یہ جو ہے بیان ہے، ایک پیچھے جو کذالک جو گزرا ہے میں جو ذالک ہے اس کا بیان ہے۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، اسی طرح مطلب مثل قولہم، انہی کے قول کے جیسے، انہی کے بات کے جیسے۔ ان کی بات کیا ہے؟ ان کی بات یہاں گزر چکی ہے، لیست النصارى علی شیء لیست الیہود علی شیء، تو ایسی ہی بات جو ہے مشرکین عرب وغیرہ نے بھی کہی۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ قالوا لکل ذی دین، مشرکین عرب وغیرہ نے کہا ہر دین والے سے، لکل ذی دین، ہر دین والے سے کہا، لیسوا علی شیء، کہ وہ کسی چیز پہ نہیں، لیسوا علی شیء یعنی کسی چیز پر نہیں، مطلب کسی معتد بھی چیز پر نہیں ہے، کسی معتبر چیز پر نہیں ہے، کسی مطلب برحق چیز پر نہیں ہے۔ تو ایسے ہر شخص نے کہا، دوسرے کو انہوں نے باطل قرار دیا، ہر شخص اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے۔
واللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما كانوا فیہ یختلفون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، کس بارے میں؟ اس بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، من امر الدین، دین کے امر میں، دین کے امور سے متعلق جو وہ اختلاف کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا فَيُدْخِلُ الْمُحِقَّ الْجَنَّةَ۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محق برحق کو جنت میں داخل فرمائے گا اور باطل پرستوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ محق جو حقدار ہے، جو حق پر چل رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور جو لوگ باطل پر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ صرف اپنے دعوے کرنے سے نہیں ہے کہ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، لیکن جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہوں گے، جو اللہ کی کتاب پر جو ہوں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ لوگ جنت کے مستحق ہوں گے۔ صرف اپنا دعویٰ کر لینے سے نہیں ہے۔ حق وہ ہے جس کے اوپر دلیل ہو کتاب و سنت کی، کتاب و سنت کی دلیل ہے، وہی برحق ہے اور وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ باقی یہ طریقہ یہود و نصارہ کا، ہر شخص اپنے لیے جنت کا دعویٰ کرنا، دوسرے کو جہنمی قرار دینا، ایسے دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو حق کی تلاش میں رہنا چاہیے، جہاں بھی اسے حق ملے اسے قبول کر لینا چاہیے، یہ کہہ کے نہیں ترک کرنا چاہیے، حق کو یہ کہہ کے نہیں ترک کرنا چاہیے کہ یہ حق تو ہمارے مسلک کے حساب سے نہیں ہے، یہ تو ہمارے امام صاحب نے نہیں فرمایا، یہ تو ہمارے مولوی نے نہیں کہا، ہم اس کو کیسے مان لیں۔ حق کو یہ کہہ کے نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ حق جہاں سے بھی ملے، وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، اسے لے لینا چاہیے۔ حق جو ہے مومن کو اگر شیطان سے بھی مل رہا ہے تو اسے وہاں سے لے لینا چاہیے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، موافق ہے تو لے لینا چاہیے۔ اور جو باطل چیز ہے، چاہے وہ کتنے بھی اچھے آدمی سے ملے، باطل کو ٹھکرا دینا چاہیے، اس کو نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال تو یہاں پر یہود و نصارہ کی ایک حالت اور ان کی کیفیت کا بیان ہوا کہ کس طرح سے وہ لوگ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے تھے، حالانکہ دونوں کے پاس اللہ کی کتاب تھی، پھر بھی وہ لوگ راہ راست سے بھٹک گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے مِمَّنْ مَنَعَ، اس سے جس نے منع کیا مساجد اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ تو جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام لینے سے منع کیا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی اے لا احد اظلم، یعنی کوئی اس سے بڑا ظالم نہیں ہے۔ مطلب جو شخص اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، منع کرے، اس میں نماز نہ پڑھنے دے، اس میں اللہ کا ذکر نہ کرنے دے، اس میں آمین نہ بولنے دے، اس میں رفع الیدین نہ کرنے دے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرنے دے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح تعلیمات ہے دین کی۔ دیکھیے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ استفہام ہے، استفہام انکاری ہے، مطلب اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ کس سے بڑا ظالم؟ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے۔ منع میں ہر قسم کا روکنا داخل ہے۔ مسجد میں کوئی داخل ہونے سے منع کرے کہ یہ تو ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ تو وہابی ہے، اس کا داخلہ مسجد میں منع ہے،
وغیرہ، یا یہ کہ اس میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے، بلند آواز سے کوئی آمین بولے، یا بلند آواز سے آمین بولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اے اللہ، آمین کا مطلب کیا؟ اللہم تقبل، اے اللہ تو قبول کر لے۔ تو جو شخص آمین بولنے سے روکے وہ بھی ظالم ہے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ یا یہ کہ مسجدوں میں اللہ کی بندیوں کو جانے سے روکے، عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکے، اس لیے کہ شریعت نے اجازت دی ہے عورتوں کو مسجد میں جانے کی۔ پھر کون ہے اس سے منع کرنے والا؟ تو مطلب جو روکے گا وہ بہت بڑا ظالم ہوگا۔ یا یہ کہ مسجد کے دروازوں کو کوئی بند کر دے، اس میں تالا لگوا دے، اس پہ سٹے لگوا دے وغیرہ اس طرح سے، تو یہ بھی اللہ کی مسجدوں سے روکنا ہے۔ یا یہ کہ کوئی شخص جو ہے مسجدوں کو منہدم کر دے، جیسے ابھی آج کل ایسے بہت سارے واقعات، مطلب غیر مسلموں کی طرف سے ہونا تو تعجب نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں میں فرقے، اپنے آپ کو برحق اور حق والے کہنے والے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں ہی کی مسجد کو بننے نہیں دیتے۔ یہاں مالیگاؤں میں کئی ایسے واقعات آئے کہ اہل حدیث مسجد بنا رہے ہیں اور دوسرے فرقے کے لوگ، دیوبندی بریلوی لوگ مسجد نہیں بنانے دے رہے۔ بریلیوں میں اہل حدیث کی مسجد کو بنتے بنتے جو ہے اس کو رات میں دیواریں گرا دی، کورٹ میں مقدمہ چلا اور ہر طرح سے پولیس والے آئے، پولیس والے قرآن کی آیت پڑھ کے ان کو سمجھا رہے تھے بریلیوں کو، لیکن سمجھ نہیں رہے تھے۔ یہاں تک کہ نوبت بھی آئی سننے میں، کئی جگہ پر حیدرآباد وغیرہ میں دیکھا سنا کہ جو ہے اہل حدیث کی مسجد کو بننے نہیں دے رہے تھے بریلوی، یہ کہہ رہے تھے کہ مندر بن جائے تو منظور ہے لیکن اہل حدیث کی مسجد منظور نہیں ہے۔ تو اب آپ ان کا اندازہ لگائیے کس قدر جو ہے گر گئے ہیں لوگ۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکا، منع کیا۔ تو منع کرنا، لوگوں کو مسجد سے روک دے، کوئی مسجد میں نہ آنے دے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کوئی مسجد کو گرائے ڈائریکٹ، یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ اس سے پہلے اہل حدیث کی ایک مسجد کو جو ہے تبلیغیوں نے جو ہے رات میں بلڈوزر چلا کے گرا دیا اور کہا کہ یہاں پہ اہل حدیث کی مسجد کیوں بن رہی ہے، اس گاؤں میں تو اہل حدیث بہت کم ہے۔ ایسا بھی کئی جگہ ایسے واقعات آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کی اپنی حالتوں کی وجہ سے آج مسلمانوں پر یہ سب زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ بابری مسجد کو ہندوؤں نے گرا دیا، کوئی تعجب نہیں ہے۔ خود جب مسلمان گرا رہے ہیں مسجدوں کو تو ہندو تو غیر مسلم تو گرائے گا ہی، اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی کوئی اس سے بڑا ظالم نہیں جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ اس میں ذکر کیا جائے، ان مسجدوں میں اللہ کے نام کا، بالصلاۃ والتسبیح، صلاۃ کے ذریعے اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے، یا تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل وغیرہ کے ذریعے اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، یا آمین کے ذریعے اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، کسی بھی طرح سے اللہ کے نام کا ذکر کیا جا رہا ہے جو مشروع طریقہ ہے، تو جس نے اس سے منع کیا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور جس نے کوشش کی اس مسجد کی تخریب کاری میں، مسجد کو گرانے کی، مسجد کو برباد کرنے کی، مسجد کو ویران کرنے کی جس نے کوشش کی، اس سے بڑا ظالم کون ہوا؟ تو دو باتیں، ایک جس نے اللہ کی مسجد سے روکا اور ایک جس نے مسجد میں تخریب کاری کی، بالحدم او التعطیل، مسجد کو منہدم کر کے یا مسجد کو معطل کر کے۔ مسجد کو کوئی گرا دے، اس پر کوئی بلڈوزر چلا دے، یا یہ کہ معطل کر دے، اس میں تالا لگوا دے، یا یہ کہ لوگوں کو اس سے روک دے، وہ ویران ہو جائے اور غیر آباد ہو جائے، تو یہ ساری صورتیں اس میں داخل ہیں۔ تو جس نے ایسا کیا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو یہ سوال ہے، اور یہاں پر یہ سوالیہ نشان ہے، یہاں پر من استفہامیہ ہے اور اس کا نشان یہاں پر ہے۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول جو ہے یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ نزلت، یہ آیت نازل ہوئی اخباراً عن الروم، روم، اہل روم کے تعلق سے خبر دیتے ہوئے، الذین خربوا بیت المقدس، جنہوں نے بیت المقدس کو برباد کر دیا تھا۔ بیت المقدس کو بخت نصر بادشاہ نے، انہوں نے اس کو منہدم کر دیا تھا، اس کے بارے میں یہ آیت خبر دیتے ہوئے نازل ہوئی۔ جنہوں نے مسجد کو، اللہ کی مسجد کو برباد کرنے کی کوشش کی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟
یا اس کی طرف اشارہ ہے، او یا پھر اس آیت میں اشارہ ہے وسعفی خرابیہ، اس میں اشارہ ہے، یا اس میں منع مساجد اللہ میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جب صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام جانے سے روک دیا تھا۔ او فی المشرکین، یا یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے، لما صد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال میں مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا عن البیتی، بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے، مکہ مکرمہ میں جانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے مدینے سے مکہ جا رہے تھے، مکہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے روک دیا اور آپ کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں جانے دیا، اور پھر وہاں پر جو ہے صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر اس شرائط سے پھر آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کو پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ تو یا تو اس کی طرف اشارہ ہے یا بیت المقدس کی طرف۔ یہاں پر مساجد جمع کا لفظ آیا ہے، جبکہ یہاں پر ایک ہی مسجد بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے یا مسجد حرام کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس لیے مساجد جمع آیا ہے، اس لیے کہ حکم عام ہے، ان دو مسجدوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بیت المقدس اور مسجد حرام جیسی اہم مسجدوں سے روک دیا، ویران کر دیا، تو گویا کہ اللہ کی ساری مسجدوں سے اس نے روک دیا۔ جس نے اتنی اہم اور مقدس اور فضیلت والی مسجدوں سے کسی کو روکا، تو گویا اس نے اللہ کی تمام مسجدوں سے لوگوں کو روک دیا۔ تو مسجدوں سے روکنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، الا ہے کہ کوئی مصلحت ہو، شرعی مصلحت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر شرعی مصلحت، جیسے حج کے ایام میں اگر کھلی چھوٹ دے دی جائے سب کو، جو چاہے آئے، تو اتنی بھیڑ ہو جائے کہ فریضہ حج جو ہے صحیح سے ادا نہیں کر پائے گا کوئی بھی۔ تو اس لیے حج کے ایام میں مطلب کچھ قوانین اور ضوابط ہوتے ہیں کہ جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں کی انتظامیہ سے پرمیشن لیں، تب وہ حج کرنے جائیں تاکہ ان کے لیے انتظامات ہو سکیں۔ تو بغیر پرمیشن کے جائیں گے تو افراتفری اور بہت بڑا فساد کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بغیر پرمیشن کے جاتے ہیں ان کو وہاں کی گورنمنٹ یا پولیس جو ہے روک دیتی ہے، بارڈر سے آگے نہیں جانے دیتی ہے۔ تو وہ روکنا اس میں داخل نہیں ہے، وہ روکنا وہ تو حاجیوں ہی کے لیے ہے، وہ روکنا حاجیوں کو اچھی طریقے سے حج کرنے کے لیے، تاکہ بیجا بھیڑ جمع نہ ہو۔ ورنہ جو وہاں کے لوکل لوگ ہر سال حج کریں گے، اور جو لوگ دور سے باہر سے پیسہ لگا کے جا رہے ہیں ان کے حج میں ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ لوگ صحیح سے حج نہیں کر پائیں گے، اتنی زیادہ بھیڑ ہو جائے گی۔ تو اس لیے جتنی وہاں کیپیسٹی گنجائش ہے حج کرنے کی، اتنے لوگوں کو اجازت ملتی ہے۔ بہرحال تو آگے دیکھیں گے آیت کریمہ، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی لوگ ہیں، ما کان لهم، نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس میں داخل ہو مگر خائفین، ڈرتے ہوئے۔ یہاں پر خبر دی جا رہی ہے، خبر بمعنی الامر، خبر ہے امر کے معنی میں۔ تو یہ لوگ جنہوں نے ایسا کام کیا، اللہ کی مسجدوں سے روکا، اللہ کی مسجدوں کو برباد کیا، ویران کیا، خراب کیا، تو ایسے لوگوں کو فرمایا اولئک ما کان لهم، یہی لوگ، یہی ہیں وہ لوگ، نہیں ہے ان کے لیے کہ اس میں داخل ہو مگر خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ تو اس میں یہ جو جملہ ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اس کے مفسرین نے کئی مفہوم بیان کیے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے جو یہاں مفسر نے بیان کیا ہے، خبر بمعنی الامر، یہ خبر دی جا رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کی مسجد سے روکا، یعنی مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، نہیں ان کے لیے کہ وہ اس میں داخل ہو مگر خوف زدہ۔ تو یہ خبر ہے لیکن امر کے معنی میں، امر کے معنی میں مطلب کیسے ہوگا، ای اخیفوہم بالجہاد، ہے تو جملہ خبر ہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، لیکن اس میں جہاد کا حکم ہے کہ جہاد کے ذریعے انہیں ڈرائیے،
جہاد کے ذریعے ان مشرکین کو، ان ظالمین کو، ان کو ڈرائیے کہ یہ اس میں داخل ہو تو خوف زدہ. فلا يدخلها احد آمنا، فلا يدخلها احد، کوئی ان مشرکین میں سے مکے میں، مسجد حرام میں امن و شانتی کے ساتھ داخل نہ ہو، ڈرا ہوا داخل ہو. تو یہ ایک مطلب خبر کے انداز میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ایسا کیجئے کہ ان مشرکین سے جہاد کیجئے اور انہیں ڈرائیے، انہیں خوف زدہ کیجئے کہ یہ مسجد حرام میں بغیر خوف کے داخل نہ ہو. کتنا داخل ہو؟ جی کتنے داخل ہو لوگ خوف زدہ ہو کر؟ مسجد حرام میں. ابھی مطلب یہ پہلے کی بات ہے، بعد میں پھر مسجد حرام میں داخل ہونے ہی سے ان کو منع کر دیا جائے گا. یہ پہلے کی بات ہے، ابھی مطلب صلح حدیبیہ کے پس منظر کی بات ہے. تو مطلب حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں ڈرائیے آپ لوگ ڈرتے مت رہیے، بلکہ آپ لوگ بھی انہیں ڈرائیے جہاد کے ذریعے کہ یہ لوگ امن کے ساتھ داخل نہ ہوں. یا یہ کہ یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا یہ خبر ہی ہے اور خبر ہی کے معنی میں ہے. خبر ہی ہے اور خبر ہی کے معنی میں ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہ کہ خوف زدہ. خبر دی جا رہی ہے مشرکین کے بارے میں کہ اب یہ تم سے خوف زدہ ہونے والے، تم سے ڈرنے والے ہیں. دونوں طرح کی باتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں خزی یعنی رسوائی ہے، ہوان ذلت خواری ہے، بالقتل قتل کے ذریعے، والسبی اور قیدی بنائے جانے کے ذریعے، والجزیتی اور جزیہ کے ذریعے، ان پر جزیہ نافذ کر دیا جائے گا. تو دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. وَالنَّارُ، اور وہ عذاب کیا ہے؟ وہ جہنم کا عذاب ہے. تو بہرحال اس آیت میں بہت ہی زبردست احکام ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے، چاہے جائے کہ کفار کے لیے. کہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا سخت لب و لہجہ اس کے لیے استعمال کیا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے. جو گویا کہ جو شخص اللہ کی مسجدوں سے روک رہا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے. یہاں پر ایک چیز کی وضاحت اور کرنا چاہوں گا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مطلب یہ سب سے بڑا ظالم ہے. تو کیا جو اللہ کی مسجد سے روکے اس سے بڑا ظالم کوئی اور نہیں ہے؟ کیا جو اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ اس سے بھی بڑا ظالم نہیں ہے جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ باندھے. دوسری آیتوں میں اس طرح کا مفہوم ہے کہ جس میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس طرح بھی آیتیں ہیں. اس سے بڑا ظالم کون ہے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ تو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہاں پر اس کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا، وہاں پر اس کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا گیا. تو ایسی جتنے بھی آیتیں اور نصوص ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جس سیاق میں جو بات ہو رہی ہے تو اس جیسے اعمال میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. دیکھو مثال کے طور پر یہاں پہ کہا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. صبر کیجئے تھوڑا سا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا. تو یہاں پر مانعین، جتنے بھی مانعین ہیں کسی بھی چیز سے، تو مانعین میں سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے. ایسے جھوٹ بولنے والوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو اس طرح سے ان آیتوں میں تطبیق ہو جائے گی. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.